کہ وہ خیرات جو غوث الورا کے در سے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو ملی، وہ اس مرد حق نے اپنے پاس بھی سنبھال کے نہیں رکھی، بلکہ اپنے بیٹوں کو منتقل کی، اپنے اسکالرز کو منتقل، جس نے ڈاکٹر طاہر القادری سے محبت کا حق ادا کیا، منہاج القرآن سے وفا کی۔ طاہر القادری نے وہ خیرات روض دہن مصطفیٰ کی جو ڈاکٹر شیخ غوث الورا کو ملی اور وہاں سے ڈاکٹر طاہر القادری کو ملی، آپ نے اپنے بیٹوں کو منتقل کی۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اعتکاف کے ایام میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک مرتبہ فرمایا، سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر سے بات سننی ہے کہ یا رسول اللہ میں اجمی ہوں، عربیوں کو جا کے کیسے پڑھاؤں، میری زبان نہیں ہوئی یا نہ ہوئی، ایمان سے کہیے، ایمان سے کہیے۔ آپ کسی کا زبان سے نام لے، چلو میں لیتا ہوں، میں کہتا ہوں علامہ اقبال، آپ کے ذہن میں خیال آیا یا نہیں آیا؟ کوئی ہے صاحب عقل و بصیرت ہو، باقل بالغ ہو، اور وہ کہے سنا نام پر مجھے میرا ذہن ادھر نہیں گیا، کوئی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے نام لیا قائد اعظم، خیال گیا یا نہیں گیا؟ یہ تو انسان تھے۔ میں نے نام لیا مینار پاکستان، شکل آئی ذہن میں یا نہیں؟ بولیے، نقشہ ابھرا یا نہیں؟ دوسرے نے، میں نے نام لیا، آپ نے سنا تو خیال گیا، جس نے لیا ہے نام اس کا خیال جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ کمال ہے، اس نے ہر نماز میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 مرتبہ مصطفیٰ کا نام رکھا۔ 5 مرتبہ مصطفیٰ کا نام نماز میں شامل کیا ہے۔ ایک بار شہادت توحید و رسالت میں عبدہ رسولہ سے پہلے، اور 4 بار درود ابراہیمی میں 5 بار نام رکھا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ دھیان نہ جائے، اس نے کہا مجھے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، تم کہتے ہو دھیان نہ جائے، مجھے بتاؤ نام 5 بار لے کوئی اور دھیان نہ جائے، ممکن ہے؟ مگر نہیں، وہ کہتا ہے میں دھیان بھی کرانا جانتا ہوں۔ میں اپنا ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں ریئلی۔ دیکھیے، پہلے ایک بات پوچھوں کہ آپ جا رہے ہوں، بیٹھے ہوں کہیں بھی، کوئی آپ کا دوست جاننے والا آئے یا نہ جاننے والا بھی آئے، کوئی شخص آئے، آپ بیٹھے تھے، وہ آپ سے سلام کرے، سلام مصافحہ بھی کرے ایسے، میں ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیے، وہ سلام ایسے کرے جیسے میں ان کو سلام کروں، السلام علیکم، ایسے۔ آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کو لگے گا؟ میں جب جاب کرتا تھا پی ایف میں، تو ہمارے ایک سینئر تھے، وہ صبح روز آتے، سب کو سلام کرتے کسی خاص وجہ سے، تو بعض اوقات کسی ایک کے لیے بہت ساروں سے سلام کرنا پڑتا ہے، تو وہ سلام کرتے تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے تھے، تو ہم 4 لوگ تھے ایک ٹیبل پر، تو وہ آئے، انہوں نے ایک کے ساتھ سلام کیا، دوسرے کے ساتھ کیا، میں تیسرے نمبر پر تھا، تو میرے ساتھ بھی کہا السلام علیکم، مگر دیکھ کہیں اور رہے تھے جدھر ان کا دھیان تھا۔ تو جب وہ سلام کیا، میں نے وعلیکم السلام کہا، ہاتھ نہیں چھوڑا، تو میں نے انہیں کہا محترم، یا جدھر سلام کر رہے ہیں دھیان ادھر کر لیں، یا جدھر دھیان ہے پہلے سلام ادھر کر آئیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک، سینئر تھے، ہم سے سینئر تھے، مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کا بھی یہی معاملہ ہے یا نہیں؟ کوئی آپ سے سلام کرے، درود چھڑوا دیا، سلام نہیں چھڑوایا، سلام نہیں چھڑوایا، پر میں سلام تو پڑھواؤں گا، سلام پڑھواؤں گا، درود آخر میں ایک بار پڑھ لینا کافی ہے۔ اس امت کا حال دیکھے، اس نے اتنا اہتمام کیا ہے، ہم پھر بھی لڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک ضابطہ بڑا اہم ذہن میں آ گیا، میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑی طویل ہو گئی گفتگو، وہ یہ ہے، اصول ذہن میں رکھ لیں، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو لاجواب کریں، شروع میں نے عرض کیا، یہ لاجواب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی بات سن کر مطمئن ہو جائے، ٹھیک، مطمئن ہو جائے، نہ مطمئن ہو
تو قرآن کے اسلوب میں کالو سلامہ کہہ کر اپنا راستہ لے، وہاں سلام پھر اپنا لیں، آپ سلام کر لیں، سلام کر لیں۔ وہ یہ کہ ہماری روزمرہ زندگی کی درجنوں سینکڑوں معمولات اور چیزیں ہیں جو مباح اور جائز اور حلال ہیں، مگر جب آپ نماز شروع کر لیتے ہیں تو جائز اور حلال نہیں رہتی، مباح نہیں رہتی۔ مثلا کھانا کھانا جائز ہے، حلال ہے، مباح ہے، لیکن آپ نماز شروع کر دیں تو بولیے کھانا کھا سکتے ہیں ساتھ، کہ نماز بھی جاری رہیں ساتھ روٹی بھی کھاتے رہیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی مسلک وسلک کی بات تو نہیں میں کر رہا نا، یہ مجموعی دین کی بات ہے، تمام مکاتب فکر کے ہیں۔ پانی پینا ویسے جائز تھا، نماز شروع کر لیا پینا جائز نہیں رہا، ٹھیک؟ یہ تو آپ کی ذاتی ضروریات تھی، ذاتی ضروریات۔ اس سے اونچی بات آقا علیہ السلام سے پوچھا ای الاسلام خیرہ، سب سے اچھا اسلام یعنی اسلام کی سب سے اچھی شکل کیا ہے؟ تو حضور نے 2 چیزیں بتائیں، فرمایا کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا، ہر جاننے نہ جاننے والے کو سلام کیا کرو۔ مگر اب آپ نے نماز شروع کر دی، ویسے دیکھیں ایک دوسرے سے ملیں، حتیٰ کہ قبرستان سے گزریں تو حکم ہے سلام کرو، ٹھیک؟ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز میں اتنے میں کوئی محترم ہستی آ گئی، آپ کے والدین میں سے کوئی آ گیا، یہ روئے زمین پر بڑی محترم ہستیاں یاد رکھیں، والدین کو ہلکا نہ لیا کریں، ہلکا نہ لیا کریں، اور والدین کو سارا کچھ آن لائن وش نہ کیا کریں، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ صرف آن لائن والے نہ کیا کریں، بالمشافہ کیا کریں، بالمشافہ۔ وہ سوشل میڈیا پہ ان کی سالگرہ یا ان کے شادی کی سالگرہ اس کی مبارکبادیں دے کر زمانے کو نہ بتایا کرو، خود جا کر ان کے پاؤں میں بیٹھا کرو۔ طریقہ یہ ہے۔ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ محترم ہستی آ گئی آپ کے والدین میں سے، امی جان، ایک رفیق سفر تھا، جب گئے رات کی تاریکی تھی، جب گئے بظاہر چھپ کر گئے، جب گئے سارے اپنی معاشرتی طاقت کی جان ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر، اکٹھے پڑھیں یا تنہا پڑھیں، اونچا پڑھیں یا دل میں پڑھیں، کسی کو مقید کرنے کا حق نہیں ہے، کسی کو حیت خاص کرنے کا حق نہیں ہے، جس کا جی چاہے کھڑے ہو کر پڑھے، جس کا جی چاہے بیٹھ کر پڑھے، جس کا جی چاہے مل کر پڑھے، جس کا جی چاہے تنہا پڑھے، کوئی مجلس میں پڑھے، کوئی تنہائی میں پڑھے۔ اور میں اپنی بات بتاؤں اپنے ذوق کی، مجلسوں میں پڑھا کرو، جلوسوں جلسوں میں پڑھا کرو، اس سے معاشرتی ٹرینڈ بنتے ہیں، مگر سنیے تکمیل ذات اور حصول توجہ مصطفیٰ کے لیے مجلسوں سے بڑھ کر ہے کہ اپنی تنہائیوں میں مصطفیٰ پر سلام پڑھو، اپنی خلوتوں کو آباد کر لو، اپنی راتوں کو آباد کر لو، تنہائیوں کو آباد کر لو، اور جب اکیلے بیٹھے ہو لوگوں کو اکیلے لگو تو مصطفیٰ کی یادوں کا میلہ سجا لو۔ مظفر وارسی نے کہا تھا جب ان کی یادوں کا آئے ریلا لگے ہرے گنبدوں کا میلہ، ہائے جب ان کی یادوں کا آئے ریلا لگے ہرے گنبدوں کا میلہ، میں اپنی ہی تنہائیوں میں ہجوم بن کر پھروں اکیلا۔ اپنے من کی دنیا بسا لو، مصطفیٰ کی محبت سے، مصطفیٰ کی یادوں سے، آقا کے عشق سے، تم راستوں میں چلتے پھرتے جاتے آتے نظر اکیلے آؤ، تمہارے اندر مصطفیٰ کی یادوں کی مجلس سجی ہوئی ہو۔ غالباً اختر رضا خان صاحب علیہ رحمت انہوں نے کہا تھا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یا رسول اللہ کا، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو۔ اللہ نے آپ کو آپ کی تنہائیوں کا مداوع عطا کر دیا، آپ کی نفسیاتی الجھنوں کا حل عطا کر دیا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کا راستہ سکھا دیا۔ فرمایا کوئی دنیا میں اپنا نظر نہ آئے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں، ناطے بکھر جائیں، کوئی تمہارا ہاتھ تھامنے والا نہ رہے، دلاسا دینے والا نہ رہے، اور غم کی تاریکیوں میں کسی طرف امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دے۔ ارے جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں تم مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، جس کا کوئی نہ ہو مصطفیٰ اس کا ہے۔
ये तो दुनिया है। मुस्तफ़ा को क़यामत के दिन ढूंढ कर अपने दुरूद व सलाम पढ़ने वालों को, अपने साथ मोहब्बत करने वालों को, अपनी इताअत करने वालों को, अपने दीन की इकामत के लिए जिद्दोजहद करने वालों को और गलबा दीन हक की बहाली के लिए तगोदाव करने वालों, उन सब को मैदान हशर में मुस्तफ़ा ढूंढ कर अपनी शफाअत के साहिबान के नीचे जगह देंगे। और आखिरी बात, अल्लाह ने फरमाया, एक बात सुन लो, मैं रब हूं, सिर्फ हुक्म देना नहीं जानता, अमल कराना भी आता है मुझे। उसे पता था लड़ेंगे, मरेंगे, जो कहता हूं वो नहीं करेंगे, वो हमारी नफ्सियात से वाकिफ है। उसने कहा मुझे अमल कराना भी आता है, रब हूं, कोई आड़ती नहीं हूं माज़अल्लाह। तो उसने एहतमाम किया। एक तो ये कि देखिए अल्लाह की सुन्नत है तो उसकी अदायगी का महल भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए ना, जो फ़र्ज के दर्जे में, और उस हुक्म की तामील के दर्जे में उसका महल भी उतना ऊंचा, मुकाम उतना ऊंचा होना चाहिए उस जगह का जहां उस सुन्नत इलाहिया के हुक्म पर अमल किया जाए। उसने अजीब एहतमाम किया। उसने कहा अपनी मर्जी से चलते फिरते उठते बैठते 100 दफ़ा पढ़ा करो, 100 दफ़ा इजाज़त है, मगर मैंने जो अमल करवाना है ना उसके लिए महल भी आला चुना, और वो ये वैसे पढ़ो ना पढ़ो, मेरी नमाज पढ़ने आओगे ना, मेरी नमाज तो पढ़ने आओगे। मैं देखता हूँ मुस्तफ़ा पर दुरूद सलाम के बगैर नमाज होती किसकी है, और सलाम का मैंने अर्ज किया हुक्म दोहरा दिया तो अमल भी दोहरा कराना चाहिए ना। उसने उसका भी इंतजाम किया, उसका भी। फजर के सिवा बाकी चारों नमाजों में आप 2 रकतें फर्ज की पढ़कर तशहुद में आधा कलाम पढ़कर उठ जाते हैं, ऐसा ही है। कहाँ तक पढ़कर उठते हैं? अब्दुहु व रसूलुहु तक, यहाँ तक पढ़ते हैं ना। दुरूद इससे पहले है कि बाद में? बाद में। सलाम इससे पहले है कि बाद में? पहले। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए पाल